اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سید وقاص جعفری صاحب، سیکرٹری جنرل الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے۔ بہت بہت شکریہ وقاص صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بتائیے گا اس وقت کیا ایکٹیویٹیز جاری ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کی؟ جی بہت شکریہ علی نیک صاحب، میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس پر لیا اس موقع پر۔ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن اپنی ایک سماجی اور قومی ذمہ داری کے طور پر ہر سال ہی مونسون میں پورے ملک میں اپنے ورکرز کو الرٹ رکھتی ہے، اور یہ آپ کو علم ہوگا کہ 14 اگست کی رات یعنی گویا کہ 15 کی جمعہ کی صبح ایک کلاؤڈ بسٹ ہوا ہے، خاص طور پر سوابی کے علاقے کے اندر، اور ہماری ٹیم موجود بھی تھی، لیکن الحمدللہ ہم نے اسی دن اپنی سرگرمیوں کا اس وقت آغاز کر دیا تھا۔ اور الخدمت فاؤنڈیشن اس وقت تقریباً ہمارے کوئی 1100 ورکرز جو ہے کہ ان علاقوں میں صرف بنیر میں نہیں بلکہ سوابی میں بھی اور باجوڑ میں یہ خاص طور پر، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ اسٹور گزر اور ہنزا اور دیامر میں بھی اگرچہ چھوٹے پیمانے پر ہے، لیکن یہی صورتحال ہے جی پی میں اور وادی نیلم کے کچھ حصے خاص طور پر رتی گلی یہاں بھی ہے۔ تو گویا الخدمت فاؤنڈیشن کی ٹیم جو ہے وہ ہر جگہ یعنی الرٹ ہے۔ ہم نے 15 کی رات کو اپنی جو ہے کہ زوم میٹنگ کی، اور ہم نے اپنے اسلام آباد، پشاور اور لاہور کے جو آفیسز ہیں ان کو ہم نے پوری طرح جو ہے کہ الرٹ کیا، اور 16 کو ہمارا پہلا قافلہ جو ہے 16 اگست کو جو ہے وہ سہ پہر کو ہم نے اسلام آباد سے روانہ کیا، جس میں 10 ایمبولینسز تھی، 3 موبائل کلینک تھے اور 5 ٹرک سامان تھا۔ یہ بالکل اگلے ہی دن جو ہے ہم نے روانہ کر دیا۔ اس وقت تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں ہم 7.5 کروڑ کا سامان اس وقت تقسیم کر چکے ہیں، اور یہ سلسلہ اب جو ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں سے شروع ہو چکا ہے۔ درست وقاص صاحب، بالکل ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی قسم کی آفت ہو یا اس طرح کا کوئی نقصان پہنچے ملک کو تو فوری طور پر الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ الرٹ ہو جاتی ہے اور رضاکار پھیل جاتے ہیں عوام کی خدمت کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کوئی ایسے ایریاز ہیں جہاں تک ابھی تک الخدمت کی بھی رسائی ممکن نہیں ہو پائی ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ زمینی رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے؟ جی دیکھیں نا، الخدمت کی ہمیں یہ ایج حاصل ہے باقی اداروں کے ساتھ ساتھ کہ ہمارے ورکرز جو ہے کہ ہر جگہ موجود ہیں۔ یعنی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت کل 3 گھنٹے کا سفر کر کے پہاڑی علاقے میں ہم نے راشن پہنچایا ہے، یعنی پہاڑی علاقے کے اندر، اور یہ اس کی فوٹیج وغیرہ بھی ہمارے فیس بک کے اوپر موجود ہے الحمدللہ۔ یعنی یہ ظاہر بات ہے کمیونیکیشن کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے دن تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان علاقوں کے اندر تو موبائل سروس بھی نہیں تھی، موسم کی وجہ سے بھی اور یہ ساری، لیکن اب الحمدللہ رابطہ ہر جگہ ہو گیا۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہے کہ ہم 470 فولڈنگ بیڈ، چونکہ لوگوں کے مکان تباہ ہو چکے ہیں، ہم وہاں پہنچا چکے ہیں۔ ویل چیئر 70 کے قریب ہم وہاں پہنچ چکی ہیں۔ خیمے، ترپالے، گرم خانہ اس وقت دیا جا رہا ہے، فوڈ پیکیج، مچھردانی اور پانی کے ٹینکر جو ہے، یعنی یہ وہ ساری سرگرمیاں ہیں کہ جو اس وقت جو ہے کی جا رہی ہیں۔ تو الحمدللہ یعنی ایسی جگہ جیسے جیسے رابطے میں آ رہی ہے، اور ہم پوری طریقے سے ظاہر ہے ہم سمجھتے ہیں صرف الخدمت کے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے ادارے جو ہے قومی ادارے، پاک فوج، ہمارا جو ہے کہ این ڈی ایم میں، پی ڈی ایم میں، ہم ان کے ساتھ پورے طریقے سے ان کی طرف سے جو ڈیمانڈ آتی ہے تو الخدمت کوشش کرتی ہے کہ ان کو فراہم کر سکیں۔ بالکل، اور یہ بتائیے گا کہ آپ سرچ اینڈ ریسکیو میں بھی ہاتھ بٹا رہے ہیں؟ جی بالکل، یعنی اس وقت ہمارے یعنی آج یہ آپ کو بتانا بہت مناسب ہوگا کہ آج ورلڈ ہیومینیٹیرین ڈے ہے۔ 19 اگست کو پوری دنیا میں امدادی سرگرمیاں کرنے والے کارکن کے جو اپنی جان قربان کرتے ہیں ان کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ بنیر میں الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک جو ہے کہ امدادی کارکن ظہور احمد جو ہے کہ انہی سرگرمیوں کے دوران شہید ہوا ہے، ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ایسے تمام ورکر کو جن کا تعلق پاک فوج سے ہے، ہمارے ریسکیو کے اداروں سے ہے۔ تو اس وقت جو ہے بالکل پوری طریقے سے ہماری ٹیم جو ہے کہ کولیبریشن کے ساتھ جو ہے ہم بلکہ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس وقت یعنی آپ ہمارے فیلڈ جو ہے کہ آفس سے رابطہ کر کے سامان بھیجیں، چونکہ ایسا نہ خدا نہ خاصا اس طرح زلزلے کے اندر سامان بے ترتیبی طریقے سے آ گیا اور ہر جگہ پر لوگوں نے یعنی آپ سمجھے نا کہ وہ یعنی غیر منظم طریقے سے کام کیا۔ تو ہماری درخواست ہوگی کہ امدادی اداروں اور الخدمت سے رابطہ کر کے آپ پہنچائیں۔ اس موقع پہ ہم ان تمام ورکرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور سچی بات ہے ان میں ہمارے وہ گمنام لوگ بھی موجود ہیں کہ جو بالکل اس وقت یہ ہماری سماجی اور ہماری مذہبی روایت ہے کہ اس وقت عام لوگ بڑی تعداد میں الخدمت کے ساتھ اور قومی اداروں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بالکل، الخدمت کے رضاکار اور ویسے جو لوگ اس سارے جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کی رضاکارانہ طور پر مدد کر رہے ہیں، ان سب کو ہم بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اچھا وقاص صاحب، ایک چیز جو ہم ڈیلی بیسس پر یہی بات کر رہے ہیں، جب سے یہ مونسون کے بعد یہ موسمیاتی تغیرات کا سامنا ہم نے کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہی ہیں؟ ہم نے خود اپنے جنگلات کو کاٹ کاٹ کر کنکریٹ کے اب جنگل بنا دیے ہیں، اور پھر اس کے بعد اب جو نتائج ہیں وہ تو ہمیں بھگتنے پڑیں گے۔
आपने बहुत ठीक तवज्जो दिलाई है। ये जो मेडिकल में कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये जो है कि परहेज इलाज से बेहतर है। सच्ची बात तो ये है, इस वक्त पूरी दुनिया इस पर आ चुकी है कि ये जो मौसम की वो तेज चेंज हुई है, जो यानी पैटर्न चेंज हुआ है क्लाइमेट, इसके बाद इसकी जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों की अवेयरनेस, एडवोकेसी, तालीम के जरिए से, मीडिया के जरिए से जो है कि ये काम सारे साल करने वाला है। देखिए जिस तरह अभी हमारे दोस्त ने बहुत ठीक कहा कि अब सिर्फ मौसमियाती अलर्ट काफी नहीं है, इसलिए कि इन इलाकों में कि जो इलाके इन जो है कि जो डिजास्टर प्रूवन एरियाज हैं हमारे, उसमें जो है कि हमें अपने प्राइमरी के निसाबों में इनको शामिल करना है। हमारा मीडिया सारा साल लोगों को बताए, और सच्ची बात है हमारे जो रेगुलेटरी अदारे हैं, चाहे इस वक्त हमारा गवर्नमेंट का जो बल्दियात का कोई निज़ाम मौजूद नहीं अमलन, अगर है भी से उसके पास वसाइल नहीं है, अगर वो काम भी कर रहे हैं तो उनकी कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन जो है कि सूबाई और कौमी इदारों से मौजूद नहीं है। तो गोया अवामी सतह पर आगाही और एडवोकेसी से लेकर और रेगुलेटरी इदारों की जो है कि एग्जीक्यूशन और उनकी अलर्टनेस तक, और आपस में इन तमाम इदारों की, चाहे वॉलंटियर खिदमत की तरह के इदारे हों और चाहे कौमी इदारे हों, जब तक ये सारे फैक्टर अपना अपना किरदार नहीं करेंगे तो शायद हम इस आजमाइश से ओहदा बराना हो सके। बिल्कुल वकास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और जिससे कि आपने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है कि मीडिया को अपना जो किरदार निभाइए, तभी हम अपने प्लेटफॉर्म से ये कोशिश करते रहते हैं कि कतरा कतरा करके दरिया हो जाए, किसी सूरत आपको मौसमियाती तगय्युरात का राख हो जाए। और उसकी वजह से जो बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज है, ये माजी का किस्सा नहीं है, ये हमारी आंखों के सामने है, जो हमारे पहाड़ों को चीर रहा है इस वक्त, सरसब्ज वादियों को पत्थरों के साथ अब मलिया मेट कर रहा है, गाँव की खूबसूरती को उजाड़ है। हमने ये रास्ते देखे हैं और आपको एक्सप्रेसों के जरिए दिखाए भी हैं, इनकी अनकही कहानी आपको सुनाई भी है, और जन्नत नज़ीर का मंजर पेश करती ये वादियाँ आज आफत के साए में डूबी हुई हैं। यहाँ के बासियों ने अपनी ज़मीनों को आबाद करने में अपनी उम्रें लगा दी, खेतों को हरियाली दी, बागों को खुशबू दी, घरों को रौनक दी, मगर एक ही लम्हे में सब मिट्टी का ढेर बन गया। ना बिजली बाकी रही, ना राबते के जराए, ना सहूलतें, ना सहारा। जो जिंदा बच गए उनके पास टूटे हुए ख्वाब। ये लोग सिर्फ जिंदा रहने के नहीं बल्कि बेहतर जिंदगी के हकदार हैं, लेकिन ये लोग खामोश नहीं, वो एक दूसरे का सहारा बने खड़े हैं। उनके हौसले मिट्टी से भी ज्यादा मजबूत है, उनका इत्तेहाद पहाड़ों की तरह अटल है। बस ये मजबूत ढांचे, मौसर डिजास्टर मैनेजमेंट और माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ जो हकीकी इकदामात हैं उसके मुस्तहिक है। और इसके साथ साथ हर कोई अपनी सतह पर काम कर रहा है। जो कोई भी साहिब इस्तेताअत है खुदारा इनकी मदद को पहुंचे। ये खानदान आपकी दादरसी के मुंतजिर हैं, इनकी मदद करें, इनकी आवाज बने और इनके हौसले बुलंद करें। इनका हौसला इन वादियों की सांसें कायम रखेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद कुछ बात करते हैं।